आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 7 फरवरी 2025 जुम्मे के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध के लिए जद्दोजहद करने वाले कौमी कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला एक मरतबा फिर तेज़ हो गया है। कोटड़ी के रिहायशी कौमी और समाजी कारकुन तालिब हुसैन लगारी को एक मरतबा फिर लापता किया गया है। कोटड़ी से नामालूम अफराद तालिब लगारी को उठाकर ले गए। जबरी तौर पर लापता किए गए डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद खोसो 7 बरस गुजरने के बावजूद आज़ाद न हो सके। कल उनके साहिबजादे नसीबुल्लाह खोसो को भी रियासती इदारों ने कंथकोट से लापता कर दिया। सियासी समाजी रहनुमाओं ने नसीबुल्लाह की जबरी गुमशुदगी के मज़म्मत करते हुए आज़ाद करने का मुतालबा किया है। अबू ज़हबी से JSN मुत्तहदा मोहास के कारकुन वाजिद जाकिरानी के लापता किया गया है। JSN फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सोहेल अबड़ू ने अपने जारी किए गए बयान में कहा कि वाजिद जाकिरानी का लापता होना इंतहाई तशवीशनाक है। हमें शदीद तशवीश है कि उसे पाकिस्तानी इदारों के हवाले कर दिया जाएगा, जहां उसकी जान को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। वाजिद जाकिरानी एक पुरअमन सियासी कारकुन है जो अपने वतन और कौम के लिए खुलूसी नीयत से लड़ रहा है। हम अक़वाम मुत्तहदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, बरतानवी हुकूमत और इंसानी हकूक़ के दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों से अपील करते हैं कि वो वाजिद जाकिरानी की जान बचाने के लिए फ़ौरी और मौसर कार्रवाई करें। हम दुबई हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वाजिद जाकिरानी को पाकिस्तान के हवाले करने से रोका जाए, क्योंकि ये कार्रवाई उनके जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। दरिया सिंध से 6 नई नहरें निकालकर सिंध की ज़मीनों को तबाह करने के मंसूबे के ख़िलाफ़ जस्कम आरिसर की तरफ से सक्खर से कराची तक पैदल मार्च जारी है। पैदल मार्च काजी अहमद पहुंचा। एहतजाजी मार्च में शरीक अमीर बागी का बेटा इंतकाल कर गया। इत्तला मिलने पर धरने में गम की सूरत हाल पैदा हो गई। एहतजाजी मार्च को मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए जस्कम चेयरमैन असलम खैरपुरी, असद सिंधियार, करण निज़ामानी और दीगर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला रोका जाए, सिंध दुश्मन मंसूबे ख़त्म किए जाएँ। उनका कहना था कि दरिया सिंध से 6 नई नहरें निकाली जा रही हैं जो सिंध की ज़मीनों को तबाह करने की साजिश है, जिसके खिलाफ पूरी सिंध को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर मज़ाहमत करना होगी। हम दरिया सिंध पर कभी नहरें नहीं बनने देंगे। हैदराबाद पुलिस की जानिब से एक वकील की गाड़ी पर काले शीशे और पुलिस सायरन के गैरकानूनी इस्तेमाल पर दायर मुकदमा वकीलों के एहतजाज के बाद ख़त्म करने और गाड़ी वापस करने के बावजूद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP हैदराबाद की मुअत्तली के लिए अदालती कार्रवाई का बायकॉट करके वकला ने एहतजाज जारी रखा। वकीलों की बड़ी तादाद ने कौमी शाहराह पर एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। हैदराबाद के भिटाई नगर पुलिस ने 3 फरवरी को मुकदमा दायर किया था, जिसके तहत भिटाई नगर पुलिस की एक टीम मेन जामचर रोड पर वाक़ गुलिस्तान सजाद के करीब फैंसी और सकारी ग्रीन नंबर प्लेट, काले शीशों और पुलिस लाइट्स और सायरन के गैरकानूनी इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। FIR के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक मेहरान गाड़ी पुलिस सायरन बजाते हुए नजर आई। इस गाड़ी के फैंसी नंबर प्लेट पर एडुकेट लिखा हुआ था और उसके तमाम शीशे काले थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया और पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर मुकदमा दायर कर दिया, मगर बाद में पता चला कि गाड़ी एक वकील की है। कैंट थाने के SHO अब्दुल रज़ाक कमांडो ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि मुकदमे के बाद 1500 से ज़ायद वकला ने SSP हैदराबाद के दफ्तर पर धावा बोलकर पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ दी और पुलिस एहलकारों को बुरा भला कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वकीलों ने SSP दफ्तर को 15 घंटे से ज़ायद जगमाल बनाए रखा, जिसके बाद पुलिस का मोरल डाउन हुआ और पुलिस अफसरान ने इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए SSP को छुट्टी की दरख्वास्त दी।
अब्दुल-रज़ाक कमांडो के मुताबिक हैदराबाद के तमाम थानों के SHOs और DSP समेत तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अफसरान ने एहतजाज करते हुए बुध के रोज़ 1 महीने से 1 साल तक की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। हैदराबाद पुलिस के अफसरान की जानिब से इज्तिमाई छुट्टी की दरख्वास्त देने के बाद ज़िले के तमाम थाने कई घंटों तक बगैर अफसरान के चलते रहे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG हैदराबाद रीजन तारिक धारेजो ने तस्दीक की कि पुलिस अफसरान की जानिब से वकीलों के रवैये के खिलाफ एहतजाज के तौर पर छुट्टी की दरख्वास्त देने से हैदराबाद के थाने कई घंटों तक बगैर अफसरान के चलते रहे। बाद में छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले अफसरान को समझाकर वापस ड्यूटी पर भेजा गया। DIG तारिक धारेजो ने कहा कि फैंसी और सरकारी ग्रीन नंबर प्लेट काले शीशों और पुलिस लाइट्स और सायरन के गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की चेकिंग मामूल है। इस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट और पुलिस सायरन के गैर कानूनी इस्तेमाल में नजर आई। हमने फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ हाल ही में 50 से ज़ायद मुकदमे दायर किए हैं। पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दायर किया और गाड़ी तहवील में ले ली। इस पर वकला ने SSP के दफ्तर को कई घंटों तक जगमाल बनाए रखा। उसके बाद वकला से मुज़ाकरात हुए और उनका मुतालबा था कि मुकदमा ख़त्म हो और गाड़ी वापस की जाए। हमने उनके मुतालबे माने और मुकदमा ख़त्म करने के साथ गाड़ी वापस कर दी। अब वो दोबारा एहतजाज कर रहे हैं कि SSP को हटाया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया तो फिर पुलिस काम नहीं कर सकेगी। कल अगर पुलिस किसी के खिलाफ गैर कानूनी काम करने पर मुकदमा दर्ज करे और कोई भी आकर एहतजाज करके SSP को हटाने का मुतालबा करेगा तो इस तरह पुलिस का काम ही ख़त्म हो जाएगा। पुलिस कानून के तौर पर फैंसी और सरकारी ग्रीन नंबर प्लेट, काले शीशों और पुलिस लाइट्स और सायरन के गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा कर सकती है। अगर वकला चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई न हो तो कानून तब्दील कराएं। हम वकला से नहीं पूछेंगे। पुलिस ने कानून के मुताबिक अपना काम किया है। कौमी शाहरा पर एहतजाज करने वाले वकील रहनुमा और हैदराबाद बार कौंसिल के साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट हक नवाज जमाली ने कहा कि पुलिस गलत बयानी कर रही है। हमारे वकील दोस्त अली रज़ा ने SSP के प्रोटोकॉल को क्रॉस किया तो पुलिस ने काले शीशों का बहाना बनाकर मुकदमा बना दिया। पुलिस अफसरान खुद अपनी गाड़ियों पर काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स लगाते हैं। SSP को मुअत्तली तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। शाह मुराद शुगर मिल झोंक के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी सरबराही कामरेड इमदाद काजी कर रहे थे। मुजाहरे से खिताब करते हुए कामरेड इमदाद काजी ने मुतालबा किया कि मिल में मकामी लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म किया जाए, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल किया जाए, मिल में रेफरेंडम कराया जाए। शाह मुराद शुगर मिल स्टाफ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ ओटो ने मुजाहरे से खिताब करते हुए मिल मजदूरों के मसाइल बयान किए। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने अवामी आगाही मुहिम के तहत ठट्टा और मीरपुर साकरों में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि दरियाए सिंध पर नहरों की सूरत में सिंध को कब्रिस्तान में तब्दील करने की साजिश की गई है। दरियाए सिंध पूरे सिंध की ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया है। अगर दरियाए सिंध का पानी रोका गया तो पूरा सिंध बंजर हो जाएगा, सारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। एक तरफ हुक्मरान दरियाए सिंध को छीन रहे हैं तो दूसरी तरफ सिंध की ज़मीनों की नीलामी की जा रही है। सिंध की ज़मीनें कारपोरेट फार्मिंग के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को देकर सिंध के किसानों को बेदखल किया जाएगा। सिंध ऐसी तमाम साजिशों को मुस्तरद करता है। STP के सरबराह ने कहा कि सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट दिए कि वो उनके हक़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर सिंध के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं। बिलावल भुट्टो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी वाकई नहरों के ख़िलाफ़ है तो सिंध असम्बली उनके ख़िलाफ़ करारदाद क्यों नहीं पास करती। उन्होंने कहा कि इंडस रिवर कैनाल प्रोजेक्ट को दफन करने तक सड़कों और रास्तों पर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। STP के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि हम अपनी जिद्दोजहद को इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 24 फरवरी को लाखों सिंधी हैदराबाद में जमा होकर सिंध मुखालिफ मनसूबों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस मौके पर STP रहनुमा गुलजार सुमरो, निसार कीरियो, जलाल शाह, हैदर शोरो और दीगर ने भी खिताब किया। जैकमाबाद में टूल टैक्स न लेने के ऐलान के बावजूद टैक्स की वसूली जारी है। मकामी लोगों ने टूल प्लाजा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। MNA मीर एजाज हुसैन जकरानी ने जैकमाबाद में कायम किए गए टूल प्लाजा पर मकामी लोगों से टूल टैक्स न लेने का ऐलान किया था।
لیکن ٹول پلازا کے ملازمین کی جانب سے مقامی لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹول پلازا پر مقامی لوگوں سے ٹول ٹیکس لینے کے خلاف علاقہ مقیمین نے احتجاج کیا اور کہا کہ ٹول پلازا غیر قانونی ہے، اس کے باوجود مقامی لوگوں سے ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ شہریوں کے احتجاج کے بعد مقامی لوگوں سے ٹیکس نہ لینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فی الفور غیر قانونی ٹول ٹیکس ختم کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا۔ لندن میں یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا۔ اس مظاہرے میں جی ایس این فریڈم موومنٹ کے چیئرمین سہیل ابڑو نے خصوصی شرکت کی۔ سہیل ابڑو نے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے سندھ اور دیگر مظلوم قوموں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور جبر کو بے نقاب کیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر اور سندھ جیسی مظلوم قوموں کو اپنے حقوق اور آزادی کے حصول کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ جی ایس این فریڈم موومنٹ کے چیئرمین نے بین الاقوامی فورمز پر کشمیر اور سندھ کے قومی آزادی کے لیے آواز اٹھانے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایسے مظاہرے ظلم اور جبر کے خلاف عالمی توجہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سندھاری کمیٹی اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے 16 فروری بروز اتوار دوپہر 2 بجے سندھ دریا کے جام شرو پل پر دریائے سندھ کی تاریخی، انسانی، قدرتی کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور حکمرانوں کی غلط اور تباہ کن پالیسیوں، دریائے سندھ کے پانی کا رخ موڑنے کے منصوبوں اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کے خلاف انسانی ہاتھوں سے زنجیر بنا کر شاندار اور انوکھا احتجاج کیا جائے گا۔ طویل انسانی زنجیر بنا کر حکمرانوں کی ضمیر کو جھنجھوڑنے اور عالمی انسانی برادری کو متوجہ کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے اس احتجاج میں سندھ کے لوگوں کو بھرپور شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسری جانب کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ پی آئی اے، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، ریلوے اور جی ڈی سی ایل، پاکستان اسٹیل ملز، بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز، پبلک یوٹیلیٹیز اور دیگر اداروں کی نجکاری کرنے کے فیصلے فوری طور پر منسوخ کیے جائیں۔ ملازمین کو کانٹریکٹ کے بجائے مستقل بنیاد پر روزگار فراہم کیا جائے۔ تھرڈ پارٹی سسٹم ختم کیا جائے۔ تمام ملازمین کو ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کیا جائے۔ تمام اداروں کو مقامی ماہرین اور اہل افرادی قوت کی مدد سے خود کفیل اور شہریوں کے لیے سود مند بنایا جائے اور کرپشن کے امکانات کو ختم کیا جائے۔ مختلف پبلک یوٹیلیٹیز اور دیگر ادارے قائم کرنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں بلکہ ریاست کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انہی اداروں کی توسط سے تمام شہریوں کو بغیر کسی فرق اور امتیاز کے تعلیم، روزگار، صحت، رہائش اور تحفظ فراہم کرنا اور ملک کو کاروباری، کارپوریٹ یا جنگی ریاست بنانے کے بجائے عوام دوست فلاحی ریاست بنانا ہوتا ہے۔ اپنے بنیادی فرائض انجام دینے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ سندھیانی تحریک، سندھی گرل اسٹوڈنٹس تحریک اور قومی عوامی تحریک نے دریائے سندھ سے کینال نکالنے اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف مٹی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں سندھیانی تحریک کے مرکزی صدر زینت سمو، جنرل سیکرٹری نصرت خاص کے لیے ریشما گوپانگ، شازیہ احمدانی اور دیگر سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر قراردادیں منظور کرتے ہوئے فوری طور پر سندھ دشمن منصوبے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے خلاف قومی عوامی تحریک کا میرپور خاص سے نکلا ہوا پیدل مارچ جاری ہے۔ کل چوتھے روز کینال اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف مارچ ٹنڈو جان محمد سے نکلا، جس کی قیادت مرکزی جنرل سیکرٹری مظہر راہوجو، انور نوحانی، شوکت نوحانی، مجید بگیو، خادم سمو، ارباب نوحانی اور دیگر نے کی۔ مارچ صوفی آباد پہنچا، جہاں مارچ کی شرکا پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ مورو کی سب جیل میں مبینہ تشدد سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ 7 روز قبل شراب کے مقدمے میں گرفتار ہونے والا قیدی شاہد حسین آلمانی سب جیل کے اندر انتقال کر گیا۔ مقتول قیدی کے چچا محمد بخش آلمانی نے الزام لگایا کہ نوجوان کو جیل کے اندر تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شاہد حسین کی موت کی اطلاع تک نہیں دی گئی۔ سندھی شاگرد تحریک کے رہنما شہید عاشق علی جنیجو کی 26ویں برسی سندھی شاگرد تحریک ضلع حیدرآباد کی جانب سے حیدرآباد میں منائی گئی۔ سندھی شاگرد تحریک کے مرکزی جنرل سیکرٹری علی رضا جلبانی
عوامی تحریک حیدرآباد کے صدر سرمد راج پر عوامی تحریک کے مرکزی رہنما ایڈوکیٹ میر پرویز داؤد پوٹو، سندھی عرفان لاشاری، کبیر بھیل، علی احمد ٹالپور اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید عاشق علی نے سندھ کی جامعات میں غنڈہ کلچر کو مسترد کر کے امن کی بحالی کی جدوجہد کی۔ ضیاء گروپ کے گنڈوں نے جب سندھ کے تعلیمی اداروں میں فساد برپا کیا، ہتھیار لائے اور اساتذہ سے پستول سے نمبر لیے اور ان کی تذلیل کی اور کلاسوں کا بائیکاٹ کیا، لیکن شہید جب عاشق نے اس مہار کو چیلنج کیا اور پورے نظام کی مخالفت کی۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ اس وقت بھی سندھ کی تعلیم کو ہاتھوں سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کے دیگر اہم اداروں کی طرح یونیورسٹیاں بھی کرپٹ بیوروکریٹ مافیا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ فیسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ کی وجہ سے ان غریب طبقے کے طلباء پر تعلیم کے تمام دروازے بند ہو رہے ہیں۔ غنڈہ کلچر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اسکول خستہ حال ہیں اور لائبریریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس وقت سندھ کی تعلیم کو بچانے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے بڑے بھائی ابراہیم بلوچ انتقال کر گئے۔ مرحوم شہید سکندر کے والد تھے۔ بلوچ قوم پرست حلقوں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکاروں نے گزشتہ رات خستار سے ایک بلوچ خاتون آسما بلوچ کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آسما کے لواحقین نے خستار میں 2 مقامات پر دھرنا دے رکھا ہے جہاں ان کی والدہ قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھی ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے کہا کہ ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ نے بلوچستان میں شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ یہ عناصر کسی بھی گھر میں گھس کر سفید پوش شہریوں کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خضدار کے عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس جبر کے خلاف آواز بلند کریں اور آسما کے خاندان کے دھرنے میں شرکت کر کے ان کا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی کے گریجویٹ اور قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل اسکالر اللہ داد بلوچ معاشرے کے روشن ذہن تھے۔ وہ بلوچ معاشرے کے ایک پڑھے لکھے حلقے کا حصہ تھے۔ وہ افراد جو پڑھنے لکھنے اور علم کے حصول کے لیے پرعزم تھے۔ تاریخ پر ان کی مہارت اور سیاست اور تاریخ کے اہم کاموں کا بلوچوں میں ترجمہ کرنے کے لیے ان کی لگن نے بلوچ کمیونٹی کے اندر شعور پیدا کرنے اور روشن خیالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے انت تک پڑھنے لکھنے اور تنقیدی سوچ کے کلچر کو پروان چڑھایا۔ تاہم پاکستان بلوچ معاشرے کی تعلیم یافتہ افراد کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کا مقصد بلوچ سماج کے شعور کو دبانا ہے۔ اللہ داد کا وحشیانہ قتل اس دیرینہ جبر میں ایک اور المناک اضافہ ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ سے 7 نوجوان لاپتہ ہو گئے ہیں، جن میں سے 6 کا تعلق 2 خاندانوں سے ہے۔ ان میں سے 2 نوجوان کامل شریف اور احسان سرور 4 فروری کو تربت شہر سے لاپتہ ہوئے تھے۔ دونوں نوجوان آپس میں کزنز ہیں، جن میں سے کامل شریف اتشاد ڈگری کالج تربت میں انٹرمیڈیٹ جبکہ احسان سرور یونیورسٹی آف تربت کے طالب علم ہیں۔ ان میں سے کامل شریف کے والد محمد شریف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے نجی اسکول میں میٹرک کے طلباء کے لیے ایک تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے دونوں کو 4 فروری کی صبح چند اشیاء کی خریداری کے لیے بازار بھیج دیا، لیکن وہ واپس نہیں آئے اور ان کے موبائل فون نمبر مسلسل بند جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تربت پولیس اسٹیشن میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ سے متعلق اطلاع رپورٹ جمع کروائی ہے، لیکن تاحال پولیس نے FIR درج نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس حکام کے علاوہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کیچ کے چیئرمین سے بھی بچوں کی بازیابی میں مدد کی درخواست کی ہے۔ 8 فروری کو ملک بھر میں PTI کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے PTI کی مقامی قیادت اور کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ PTI ملک میں عام انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پر احتجاج کر رہی ہے، کیونکہ اس جماعت کا موقف ہے کہ منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ احتجاج کی یہ کال سابق وزیر اعظم عمران خان نے دی ہے۔ پاکستانی عوام کے نام ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی۔
انہوں نے کہا کہ عوام گھروں سے باہر نکلیں اور بھرپور احتجاج کریں۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ سندھ کے ڈاکو کلہوڑا دوڑ سے آج تک سندھ کے ہر حکمران کے تاج کا کنکر کیوں بنے رہے کے عنوان سے حسن مجتبیٰ نے لکھا۔ سندھ کے ڈاکوؤں سے منسوب ایک کہانی یہ بھی ہے کہ 8ویں صدی میں جب عرب تاجروں کا بحری جہاز سری لنکا سے حجاز جا رہا تھا تو سندھ کے سمندری پانیوں میں ڈاکوؤں نے اس بحری جہاز پر لوٹ مار کی تھی۔ کہانی کے مطابق ڈاکوؤں کی اس لوٹ مار پر ایک عرب عورت کی فریاد کی وجہ سے اس وقت کے اموی خلیفہ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی کمان میں فوجیں سندھ پر حملے کے لیے بھیجی۔ یہ حملہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کی حکومت کے خاتمے اور سندھ پر عربوں کی فتح پر منتج ہوا۔ بہرحال سندھ کے فتح کی ایسی کہانی یا وجہ کو کئی مستند مورخ مسترد کرتے ہیں۔ ان مورخین میں سندھ کی فتح پر مشہور تصنیف چچنامہ کے از سرنو تشریح کرنے والے پروفیسر منان احمد آصف بھی شامل ہیں۔ منان احمد کی جو کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں تاریخ کے پروفیسر ہیں، سندھ پر عربوں کی فتح پر کتاب A Book of Conquest, The Chachnama and Muslim Origins in South Asia کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کی فتح کی اسی کہانی کو تاریخی حوالہ جات میں دیکھیں تو یہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن سندھ میں عربوں کی فتح کے بعد بھی ڈاکوؤں کی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 18ویں صدی کے سندھ میں کلہڑوں کے دور کو ہی لے لیجیے، جن کی حکومت کو بھی ڈاکوؤں کے مسئلے کا سامنا رہا اور سندھ بدامنی کا شکار رہا، جس کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سسر مرزا محمد بیگ مغل کی حویلی پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس بات کا تذکرہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے انگریزی زبان میں پہلے مترجم اسوانہ نگار نے اپنی کتاب شاہ آف بھٹ میں بھی کیا ہے۔ سندھ پر قابض انگریز حکمران جن کے بارے میں ایک مغالطہ یہ رہا ہے کہ ان کے دور میں امن امان کی صورتحال اتنی بہتر تھی کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دور میں بھی اصلی یا ان کے اپنے قرار دیے گئے ڈاکوؤں کا ان سے مقابلہ رہا۔ ان میں برطانوی راج کے وہ باغی بھی تھے جن کو حکومت نے ڈاکو قرار دیا تھا، جو ان کے راج کے تسلط کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے تھے۔ پھر 19ویں صدی کے آخری دہائی والی حر بغاوت ہو یا 20ویں صدی کے وسط کی حر بغاوت، انگریزوں کو پیر پگاروں کے ان حروں کی مزاحمت کا سامنا رہا۔ ان مزاحمتی حروں کو انگریزوں نے ڈاکو قرار دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی سرزمین پر انگریزوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی ہوئی تھی، جن میں بچو بادشاہ، پیرو وزیر اور رحیم ہنگوروں کی کارروائیوں کے کئی قصے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد پیر پگاروں نے اپنے روپوش حروں کو حکومت کے سامنے گرفتاری پیش کرنے کا کہا تھا، لیکن رحیم ہنگوروں نے حکم عدولی کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ رحیم ہنگورو گرفتار ہوا۔ چند برسوں بعد رحیم ہنگورو کو حیدرآباد سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ انگریزوں کے خلاف مزاحمت میں صرف حر ہی شامل نہیں تھے، اس سے قبل جکھرانی اور دھاریجو قبائل نے شمالی سندھ اور تھر کے صحرا نگر پارکر میں اور کوہلی قبائل نے بھی مزاحمت کی تھی۔ کوہلی باغیوں کے رہنما روپلو کوہلی کو پھانسی دے دی گئی تھی، جسے اب سندھ کے کئی لوگ سورما مانتے ہیں۔
انگریزوں کے دور حکومت میں 1930 کی دہائی میں مشہور ماہر آثار قدیمہ نانی گوپال کو، جو دادو کے قریب کھیڑتر کے پہاڑی سلسلے میں تحقیق کرنے آئے تھے، ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ انہی دنوں سندھ کے معروف اشتراکی دانشور سوبھو گیان چندانی عظیم بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کی یونیورسٹی شانتی نکیتن میں زیر تعلیم تھے، جنہیں ٹیگور مین فرام موہنجو دڑو کہا کرتے تھے۔ ٹیگور سوبھو سے سندھ میں بنگالی ماہر آثار قدیمہ کے قتل کا شکوہ کیا کرتے تھے۔ تقسیم سے قبل ہی راجستھان اور گجرات سے سندھ میں داخل ہو کر ڈاکو دھاڑیل 2.5 اونٹوں پر چڑھ کر بستیوں اور رچواڑوں پر دھاوا بولتے، اور ان کی ایسی کارروائیوں کی کہانیاں سندھی لوک شاعری اور داستانوں میں بھی موجود ہیں۔ ان کی کارروائیاں پاکستان بننے تک جاری رہی تھیں۔ سندھ کے عظیم شاعر شیخ ایاز نے بھی اپنی جیل کی یادداشتوں میں وہاں قید ڈاکو جیومل کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکو سندھی ادب کا بھی موضوع رہے ہیں۔ سندھ کے شہر خیرپور میرس میں ایک ڈاکو محرم جانوری بھی معروف سندھی افسانہ نگار امر جلیل نے ایک افسانہ محرم جانوری کا مفرور ساتھی کے عنوان سے لکھا تھا۔ بھارت کے ڈاکو بھوپت سنگھ نے بھارت میں انڈین نیشنل کانگریس کی کئی حامی قتل کیے تھے اور پاکستان بھاگ گیا تھا اور بالآخر کراچی میں گرفتار ہوا تھا۔ کراچی جیل میں اس نے مذہب اسلام قبول کیا۔ اس کا نیا نام یوسف امین تھا اور پاکستان میں اس نے اپنی نئی زندگی سماجی کارکن کے طور پر بسر کی۔ بھارت میں بھوپت پر چمبل کے ڈاکو سمیت کئی فلمیں بھی بنی، لیکن یہ 1970 کی دہائی تھی جب سندھ میں ڈاکو نے اپنی وارداتوں میں بھیانک طریقہ واردات اختیار کیا، یعنی اغوا برائے تاوان جیسا جرم جو آنے والی دہائیوں میں گویا صنعت کا درجہ حاصل کر گیا۔ انہی دنوں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور اغوا برائے تاوان کے جوابداروں سمیت سندھ کی صوبائی حکومت نے کئی جرائم پیشہ افراد کو گولی مارنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ان جرائم پیشہ افراد میں کئی بدنام زمانہ چور، شہری بدماش اور اسمگلر بھی شامل تھے۔ سندھ میں اغوا برائے تاوان کی پہلی واردات گھوٹکی ضلع کے سندھ اور پنجاب کی سرحد پر واقع شہر ڈہرکی میں ہوئی تھی۔ بدنام زمانہ ڈاکو خدا بخش آلمانی نے ایک ہندو تاجر کو اغوا کیا تھا۔ اس سے قبل سندھ میں مویشی چوری کر کے ان پر تاوان طلب کیا جاتا تھا۔ ملک میں جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ اور 11.5 سالہ فوجی راج کے دوران سندھ میں ڈاکو فیکٹری نے جرائم کی دنیا کی حیت ہی بدل ڈالی۔ معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق سندھ سے ہونے کی وجہ سے ضیاء کے ماشاء اللہ کی مخالفت یا مزاحمت کا زیادہ زور سندھ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مزاحمتی تحریک نے کہیں کہیں تشدد کی شکل بھی اختیار کی۔ ڈاکوؤں کی سرکوبی کے نام پر اسی دور میں کیے جانے والے فوجی آپریشنز میں کئی ماشاء اللہ مخالف سیاسی کارکنوں پر ریاستی تشدد نے سندھ کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ ریاستی آپریشنز میں قصورواروں سے زیادہ دیہی عوام پر جبر اور مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے واقعات نے سندھ کو آج تک امن امان کی مخدوش صورتحال میں دھکیلا ہوا ہے۔ شہروں میں لسانی مسلح گروپ اور دیہات میں ڈاکو جیسے مفروضوں یا اسٹیریوٹائپس نے دنیا میں سندھ کے صوفیانہ مزاج اور رواداری پر مبنی تصور کو زبردست ٹھیس پہنچائی۔ اسی دور میں بے نظیر بھٹو کی پیجارو جیپ پر سن کے قریب ڈاکو نے حملہ کیا تھا۔ بے نظیر خود اس جیپ پر سوار نہیں تھی، اگرچہ سندھ میں کچھ ڈاکوؤں کے پاس اکا دکا اسٹین گن جیسا ہتھیار 70 کی دہائی میں پہنچا ہوا تھا، لیکن افغانستان میں جنگ کے دوران سندھ میں بھی ہتھیاروں کا زبردست پھیلاؤ ہوا، جس میں کلاشنکوف یا AK-47 جیسے ہتھیار سندھ کے ڈاکوؤں اور شہروں میں سرگرم لسانی گروہوں کے ہاتھوں میں پہنچے۔ 23 مارچ 1985 کو ڈاکوؤں نے باہر سے سکھر سینٹرل جیل پر حملہ کر کے ڈاکوؤں کو فرار کروایا، جو اس وقت پھانسی گھاٹ میں قید تھے۔
सखर सेंट्रल जेल में कई सियासी कैदी भी थे जिन्होंने जेल टूटने के वक्त फरार होने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन सियासी कैदियों में से कुछ बताते हैं कि बाहर वाले डाकुओं ने अपने एक एक लड़के को इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया था और वो उसे जेल के बैरूनी दीवार की बरक़ी तारें काटने के लिए अपने हमरा लाए थे। सखर जेल टूटने के बाद सिंध में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद मखदूश हुई। दादू ज़िले के मेहड़ में शाह पंजो सुल्तान के मज़ार के करीबी गांव में एक हारी किसान के घर पैदा होने वाला परेल उर्फ परू चांडियो सिंध का एक ख़तरनाक लेकिन सखी लुटेरे जैसा किरदार बना। सोनाबंडी जंगलात को उसने अपनी कमीनगाह बनाया। मेहड़ और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में माइक्रोफोन पर उसने ऐलान किया कि बेरोज़गार नौजवान उसके टोले में भर्ती हो सकते हैं जिनको अच्छी तनख्वाहें दी जाएंगी। इलाके के लोग कहते हैं कि वो गरीब लड़कियों को जहेज देता, बेवाओं और यतीमों की मदद करता। उसे ये कहते सुना गया कि वो वडेरों और पुलिस के मजालिम से डाकू बना है, लेकिन एक सीनियर पुलिस अफसर का कहना है कि ये सब कहानियाँ हैं, वो भी बाकी डाकुओं की तरह बेरहम और लुटेरा था। हम स्कूल में थे, मुझे याद है जब हमारे गांव के करीब परू चांडियों ने बस लूटी थी और मुसाफिर औरतों के जेवरात उनके कानों, गले और हाथों से ज़बरदस्ती उतरवाए थे। ये सिंध में MRD तहरीक उरूज के दिन थे और उस वक्त सिंध में रियासत से लड़ने वाला कोई भी शख्स बहुत से लोगों की नज़र में हीरो बन जाता था। यही वजह थी कि परू जब पुलिस मुकाबले में मारा गया तो उसकी मैयत पर लोगों ने सैकड़ों अजरकें डाली थीं। बाद में परू चांडियों पर सिंधी फिल्म भी बनी। परू चांडियों के अलावा उन दिनों दरियाए सिंध के दोनों किनारों के जंगलात और कच्चे के इलाके डाकुओं के गिरोहों की आमजगा बने। ये वो इलाके हैं जहाँ दरियाए सिंध का सैलाबी पानी दाखिल होकर ज़मीनों को ज़रख़ेज़ बनाता है और घने जंगलात की आबियारी करता है। ये इलाका दरियाए सिंध के दोनों किनारों के साथ कश्मीर से केटी बंदर यानी ठट्ठा तक फैला हुआ है। जनरल ज़िया दौर के ख़ात्मे के बाद भी सिंध में डाकू राज कायम रहा। कश्मीर के करीब जापानी सयाह और दादू में चीनी इंजीनियर भी डाकुओं के गिरोहों के हाथों अगवा हुए। ये दिलचस्प अमर है कि सिंध में समाजी तौर पर कचली शीदी और कोल्ही बिरादरियों में भी डाकू पैदा हुए। उनमें बख्तरबंद शीदी और राम जी कोहली जैसे डाकुओं को वडेरों और निजी जेल रखने वाले ज़मींदारों के मजालिम का रद्द अमल समझा गया। किस्सा मुख्तसर ये कि डाकू कलहोड़ा दौर से लेकर आज तक सिंध के हर हुक्मरान के ताज का कंकर रहे हैं, चाहे वो विरासती बादशाहतें थीं या अंग्रेज़ों का राज या बरसग़ीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान में मुंतखब सिविलियन हुकूमतें या फ़ौजी आमरेतें। लेकिन तारीख़ी तौर पर सिंध पर डाकू राज की अंधेरी रातें हर हुक्मरान के लिए चैलेंज रही हैं और इस चैलेंज से निमटने की सलाहियतों का फुक़दान सिंध में यके बाद दीगरे कई हुकूमतों की तब्दीलियों और बरतरफियों की वजह भी रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, मौत आने तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। साम्राज्य के ख़िलाफ़ किसी एक मुल्क की फ़तह हमारी फ़तह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।